السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں انجینئر نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید انالیسس۔ آج کی تازہ خبروں میں شامل کرتے ہیں: ایران نے 2 امریکی طیارے مار گرائے، 5 ڈرون، 2 کروز میزائل تباہ کر دیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اگر ایرانی پل، بجلی گھر نشانہ بنائے گئے تو ہم اس خطے میں امریکی اور اسرائیلی فیول، توانائی، معاشی سیکٹرز کو نشانہ بنائیں گے۔ پاسداران انقلاب کے نئے ترجمان کی تقرری۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سرکار اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ حسین محبی کو شہید علی محمد نائینی کی جگہ ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ واضح رہے، علی محمد نائینی ایک فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ ایران کا ڈرون سے اسرائیلی جہاز کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عباس عراقچی نے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایران کی جانب سے اب تک 7 امریکی جہاز گرائے۔ امریکی میڈیا CNN، امریکی نشریاتی ادارے نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جاری جنگ میں کم از کم 7 امریکی جہاز گرائے گئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا حملہ۔ بندر امام کیمیکل کمپلیکس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں کچھ سیکشنز کو نقصان پہنچا ہے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ ایرانی فوج ریاض کے سفارت خانے حملے میں ملوث نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کا لبنان کی وادی بقا پر فضائی حملہ۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے شہمر اور مشغلہ کو ملانے والے پلوں پر بمباری کی۔ تہران میں زوردار دھماکے، شہریوں میں خوف و ہراس۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد گزشتہ رات سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ ایرانی جنرل شکارچی نے کہا آبنائے ہرمز امریکیوں اور یہودیوں کے لیے مکمل بند رہے گی۔ ہمارا مقصد ان کو مغربی ایشیا سے باہر نکال دینا ہے۔ ایرانی میڈیا چینل کا لاپتہ امریکی پائلٹ کو پکڑنے پر انعام کا اعلان۔ کوئی بھی شہری اگر اس کو پکڑ کر فوج یا پولیس کے حوالے کر دے گا تو انہیں انعام دیا جائے گا، جس میں ایک پائلٹ اور ویپن سسٹم افسر سوار ہوتا ہے۔ اب کچھ ملکی خبریں شامل کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ آج پیٹرول کی صورتحال پر حقائق عوام کے سامنے رکھنا ہوں گے۔ جنگ کے آغاز پر ہی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی روکنا حکومت کا کام ہے۔ حکومت فیصلہ کرنے میں ناکام ہے کہ صورتحال کو کیسے قابو کرنا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کر دیں۔ حکومت الیکٹرک وہیکل پر توجہ دے، خاص طور پر الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کو ڈی ریگولیٹ یعنی مارکیٹ پر چھوڑ دیں، اس سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی پیسہ نہیں بنا لے گا۔ اس طرح سے وزیر اعظم کو آدھی رات کو اٹھ کر قیمتیں کم یا زیادہ نہیں کرنی پڑیں گی۔ بہت سی آئل کمپنیوں نے اربوں روپے بنا لیے، وہ پیسہ عوام کی جیبوں سے نکالا گیا۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی پر توجہ دیں، یہ 2 کام کرنے سے $6 ارب کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا ملک میں سولر انقلاب آیا۔ دنیا نے تسلیم کیا کہ ملک میں سولر انقلاب حکومت کے کسی عمل دخل کے بغیر آیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے 80 روپے لیوی کم کی ہے، یعنی کل جو 458 روپے فی لیٹر پیٹرول کیا گیا تھا، اس کے بعد وزیر اعظم نے اس میں کمی کرتے ہوئے 378.41 پیسے ایک ماہ کے لیے کر دیے ہیں۔ عوام کو ریلیف دیا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے، اور ڈیزل کی قیمت 520 روپے 35 پیسے مقرر کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کابینہ ارکان کی 6 ماہ کی تنخواہ سرکاری خزانے میں جمع کرائی جائے گی، اور پنجاب گورنمنٹ مریم نواز نے پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عوام بہت خوش ہیں، اور 2000 بائکرز کو بھی سبسڈی دی جائے گی، اور اسی طرح ٹرانسفر فیس بھی بائکرز کے لیے معاف کر دی گئی ہے۔ یہ ایک بڑا اقدام ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے۔ اسی طرح سندھ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کم از کم پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کیا جائے عوام کے لیے اس مشکل وقت میں، جہاں وہ آٹا، تیل، سبزی ہر چیز مہنگی خریدیں گے، کہیں نہ کہیں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینا چاہیے۔ دوسری طرف ایک اور چھری تیار ہے، حکومت نے IMF کو بجلی کی قیمت بڑھانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ قسطوں کو بحال رکھنے، سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے،
डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने की रफ्तार को तेज करने, लॉसेस को कम करने पर इत्तेफाक किया है। इस फ्रेमवर्क को IMF के साथ हुकूमत ने एग्री कर लिया है। मज़ीद खबरों में हम बताते चले कि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ अफ़गानिस्तान था। तकरीबन ये 50 सेकंड से 1 मिनट तक के तवील वक्त तक झटके महसूस होते रहे। तो नाज़रीन और सामीन, आज की खबरों का खुलासा आपको पेश किया गया। इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए। इंजीनियर नवीद को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।